آپ نے پھر ان کو غیرت دلائی اور ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. آگے چل کر اس خطبے کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جو پہلے سے ہی آپ کے مسلسل کئی خطبات سن کر آپ پر ایمان لا چکا تھا، آپ کی استقامت کو، آپ کے صبر کو، آپ کے مشن کو، یوں کہیں آپ کے نظریے کو، آپ کے جہاد کو تسلیم کر چکا تھا، آپ نے ان کے سامنے خطوط ڈھیر کر دیے اور فرمایا کہ یہ تمہیں نے لکھے تھے نا، یہ تمہیں نے لکھے تھے، تمہیں نے مجھے بلایا تھا. اے بزم رونق دل مستر سے پوچھ، میں خود نہیں آیا، بلایا گیا، مجھے تو بلایا گیا. لیکن اس سے پہلے آپ 3 آپشن پیش کر چکے تھے اور ہو سکتا ہے ان پر اتفاق ہو جاتا، کیونکہ ابن سعد نے بھی ان کو پسند کیا تھا اور ابن زیاد نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر شمر آڑے آ گیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ موقع اگر آج ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. بدبختی غالب آ گئی، شمر پر بدبختی غالب آ گئی اور پر خوشبختی غالب آ گئی. اور نے اسی وقت گھوڑے کو ایڑی لگائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے آیا، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے خطبات کے اندر میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیا ہے اور جس نے میدان کربلا تک امام کو پہنچایا وہ حر تھا. سب سے پہلا خطبہ جس کے سامنے دیا ہے کہ مجھے پہچانتے نہیں ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں، اور ایک ظالم بادشاہ کا ساتھ دے رہے. اور یاد رکھو کہ اگر ظالم بادشاہ کا ساتھ دیا تو جہنم میں اسی کے ساتھ ہوگی. یہ پہلے خطبے کا اقتباس تھا، حر کے سامنے پیش کیا. اب حر دل سے تو میری عقل یہ مانتی ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حر اسی وقت سے دل سے تو آپ کی بات کو تسلیم کر چکا تھا. اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ جس وقت وہ آپ کے دشمن اور مخالف فوجوں سے نکل کر آپ کے جانثاروں کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ کے غلاموں میں نام لکھوا لے، آپ کے سپاہیوں میں نام لکھوا لے، آپ کی جہاد میں شامل ہو جائے. اسے اس وقت کا انتظار تھا. اور جو ہی 10 محرم کو فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، اسی وقت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور انہی کی طرف سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر. یہ حر کا اعزاز تھا، یہ مرتبہ بلند جس کو ملنا تھا مل گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو پھر نواز دیتا ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا لب لباب یہ، اے لوگو میرا حسب دیکھو، میرا نسب دیکھو. بار بار آپ ان کو یاد دلا رہے تھے کہ میرا خون بہانا تمہارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سمجھو تو صحیح. آپ نے فرمایا اے لوگو میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں. پھر اپنے دلوں میں نگاہ ڈالو، یعنی اپنے گریبانوں میں جھانکو. کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ مجھے قتل کرو یا میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ کی طرف سے ایک اور آپ کا جانثار سامنے آیا جس کا نام تھا زہیر بن قیس. اس نے بھی غیرت دلائی، اس نے بھی ان کو ترغیب دی. ایسی باتیں کہی کہ دیکھو اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے زیادہ
معزز مکرم محترم ہستی کون ہے؟ اس آسمان کے نیچے اس میدان کربلا پر دیکھو تو صحیح کہ امام حسین تو فاطمہ کے چاند ہیں، امام حسین تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی اولاد ہے، اور یہ کون امام حسین ہے کہ اب میں اپنے وجدان میں کہوں؟ گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ امام حسین کون ہے کہ جس کے لبوں کو حضور علیہ السلام نے کائنات کے سردار نے چوما تھا۔ تمہارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو قتل کرو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے دماغ سن ہو چکے تھے، ان کی عقلیں معاف ہو چکی تھی، ان کی سمجھ جواب دے گئی تھی کہ اقتدار کی پٹی جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں باندھی گئی تھی وہ نہیں اتر رہی تھی۔ اقتدار کا لالچ انہیں گویا ہر طرف سے اندھا کیے ہوئے تھا، اور امام حسین کی شیریں زبان سے سچائی کے الفاظ، اعلیٰ خطبات ہوش و خرد پر اثر انداز نہیں ہو رہے، اور بات اس سے پہلے کہ لمبی ہو جائے شمر نے تیر چلا دیا۔ یہ پہلا تیر تھا جو کربلا کے میدان میں جنگ مسلط کرنے کے لیے چلایا گیا، اور اس بدبخت شمر نے تیر چلایا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جو ہی تیر چلا گمسان کی جنگ شروع ہو چکی۔ امام حسین نے فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ انہوں نے کہا نماز کی اجازت نہیں۔ آپ نے وہ دوران جنگ جو احکامات نماز ہیں، صلاۃ الخوف کی طرز پر نماز ادا کی، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ کر، ادھر سے امام حسین کی طرف سے ایک جانثار آگے بڑھا اور اس نے کہا او بدبخت، اگر ان پاک ہستیوں کی جو نبی کے گھرانے والے ہیں اگر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر روح زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جس کی نماز قبول ہو۔ خیر ظہر کی نماز ادا کی گئی، علی اکبر میدان میں آئے اور انہوں نے رس پڑھا انا علی ابن الحسین ابن علی ورب البیت، مجھے رب کعبہ کی قسم، انا اولا بن نبی، کہ میں نبی کے سب سے قریب ہوں۔ آپ جوانی کے عالم میں تھے، خوبصورتی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، معصومیت چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے اپنے جوش جذبے کے اندر اور شوق شہادت کے اندر، لیکن ادھر سے ایک بدبخت نے تیر کھینچ کر جو مارا تو آپ کے سینے سے پار ہوا۔ آپ اسی وقت گرے اور میدان کربلا کو اپنے خون سے رنگین کر لے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں پر اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور خیمے میں پہنچایا۔ اس کے بعد قاسم آگے بڑھے۔ قاسم کون ہے؟ قاسم امام حسن کا صاحبزادہ ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور جب آگے بڑھا تو ایک وقت ادھر سے آگے بڑھا، اس نے جو کھینچ کے تلوار ماری تو قاسم کے سر پہ لگی اور آپ نیچے گرے، اور گرتے ہوئے آپ کے منہ سے نکلا یا اماں، یا اماں۔ حضرت امام حسین کو پکارا چچا جان۔ آپ آگے بڑھے اور جس بدبخت نے آپ پر حملہ کیا تھا، حالانکہ امام اس وقت زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، آپ نے اس پر حملہ کیا حتیٰ کہ اس کا بازو کاٹ ڈالا، اور پھر کئی آدمی حضرت قاسم پر، معصوم پر جھپٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔
امام حسین نے قاسم کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا اور خیمہ کے پاس لے آئے. پھر آپ میدان میں آ گئے اور جب آپ میدان میں آئے آپ سن کر حیران ہوں گے اکثر ساتھی شہید ہو گئے, اکثر اہل بیت شہید ہو گئے, لیکن امام حسین کا حوصلہ, استقامت اور صبر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. شاید کربلا کی زمین نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا. امام حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی اور جس طرف رخ کرتے تھے خدا کی قسم فوجیں آگے اس طرح بھاگتی تھی جس طرح بھیڑیں بھاگ رہی, کوئی نزدیک نہیں آتا تھا. امام حسین پھر واپس آ جاتے تھے, پھر کہیں آگے بڑھتے تھے. شمر غیرت دلاتا تھا آگے بڑھو, لیکن آگے بڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. خوف تھا, دبدبا تھا. آخر ایک شخص آگے بڑھا اور اس بدبخت نے امام حسین کے سر پہ وار کیا. سر میں لگا, تلوار سر میں لگی اور زخم آیا حتیٰ کہ خون بہنے لگا. آپ کی ٹوپی مبارک خون سے رنگین ہو گئی. پیاس سے لب خشک ہو چکے تھے. امام نے اس وقت اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دریائے فرات پر پہنچ گئے. پانی پینا چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر جو کہ یزیدی پولیس کے دستے کا افسر تھا وہ بھی پیچھا کر رہا تھا. امام حسین نے پانی اٹھایا اور پانی اٹھا کر منہ کو لگایا اور اس بدبخت نے تیر چلایا. امام حسین کے ہونٹوں سے پار ہو گیا اور دریا جس کے کنارے پر آپ پہنچے تھے, جہاں سے آپ پانی پینا چاہتے تھے, ہائے افسوس اس پانی پر جانور کو اختیار تھا کہ پی لے, اپنی پیاس بجھا لے. پرندے کو اختیار تھا اپنی پیاس بجھا لے. عام انسانوں کو اختیار تھا, اللہ کی نعمت تھی, عام تھی, لیکن نواسہ رسول, جگر کو شاہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ جن کے صدقے سے دنیا پانی پیتی ہے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ دریا سے پانی پی. آپ واپس پڑھتے اور 10 بندے جو ہیں وہ حضرت حسین پہ حملہ ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے گئے. جو میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ایک دھبے دار کتا ہوگا جو اہل بیت کے خون میں ہاتھ رکھے, اور شمر ایک دھبے دار جسم والا آدمی تھا. اسے برس کی بیماری تھی کہ جس سے جسم پر دھبے پڑ جاتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوئے. ابن سنان آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا, اور پھر ابن سعد کے حکم پر آپ کی لاش پر اور جتنے شہداء تھے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے. گرامی قدر بڑی المناک شہادت ہے, بڑی مظلومانہ شہادت ہے, لیکن اس موقع پر میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت تو مظلومانہ ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور میرے نبی نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. جس شہادت کی تمنا حسین کے نانا نے کی تھی, اللہ نے اس شہادت کو حسین سے پورا کر لیا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لفظ تو آشنائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاہی. شہادت و مطلوب و مقصود مومن ہے, اور اسلام
شہادتوں پر چل کر اس مقام پر پہنچا. امام حسین نے یہ سبق جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے سیکھا تھا. تو میدان کربلا کو امام حسین کی شہادت پھر رنگین کیوں نہ کرنا؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. تو وہ مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے قدموں پہ اس کا سر ہوتا ہے اور نگاہیں اللہ کا دیدار کر رہی ہوتی ہے، اور ادھر اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے اور وہ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دیدار میں وہ اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ کسی کو چیونٹی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے. شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو دیدار خداوندی پاتے ہوئے امام حسین جام شہادت نوش کر گئے اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر گئے. وآخر دعوانا ان الحمد